اب بات آتی ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد صرف جلوس نکالنا ہے؟ تو ظاہر سی بات اس کا جواب ہوگا نہیں، صرف جلوس نکالنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نہیں ہو سکتی ہے۔ میلاد کا طریقہ کیا ہے؟ میلاد کا طریقہ جو ہمارے تابعین کرتے چلے آئے، جو پرانے بزرگان دین کرتے چلے آئے ہیں، وہ طریقے ہوتے تھے، لیکن ان طریقوں کو ہم نے بلا دیا، ان طریقوں کو ہم نے اپنایا ہی نہیں۔ اگر آج ہم میں سے جیسے ہی ہمارے پاس یہ خبر آتی ہے، ہمیں اگر کوئی ہمارے سامنے یہ بات کہے کہ عید میلاد النبی کا وقت آ رہا ہے، عید میلاد نبی کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ہمارے من میں صرف جلوس آتا ہے۔ جلوس اچھی بات، غلط نہیں، لیکن جو چیزیں غلط ہیں اس کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ ہمارے من میں صرف سوال یہ چیز آتی ہے کہ جلوس نکالنا، اس میں جلوس میں جانا ہے، ڈی جے بجانا ہے، گھومنا ٹہلنا ہے، بس یہ میلاد ہے۔ نہیں، یہ میلاد قطعی نہیں ہے۔ میلاد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور تم لوگ بھی، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم لوگ بھی درود بھیجو۔ جس طرح سے ہم عام دنوں میں قرآن خوانی کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت آئے، اگر صحیح معنوں میں ہم منانا چاہتے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ ہمارے جو اجداد ہیں، ہمارے جو سلف صالحین ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، وہ ہمیں بتا کر گئے۔ آپ جب تاریخ پرانے بزرگوں کی اٹھا کر پڑھیں گے، چاہے غوث پاک کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چاہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، یا بڑے بڑے بزرگان دین، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی بڑے بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ اس ٹائم یہ جلوس نہیں نکالے جاتے تھے، جلوس نہیں نکلتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ درود خوانی کی محفلیں کیا کرتے تھے۔ جگہ جگہ پر، ہر جگہوں پر درود خوانی کی محفلیں ہوتی تھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ درود خوانی کی جب محفل کریں گے تو وہ سارا کا سارا ثواب لے کر فرشتے کہاں جائیں گے؟ اگر ہم درود شریف پڑھتے ہیں نا، جب بھی ہم اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں تو فرشتے اس کو تھالوں میں سجا کر، اس کے ثواب، وہ چیزیں تھالوں میں سجا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب سے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے فلاں امتی کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جب ایک آدمی درود شریف پڑھتا ہے تو اس کو فرشتے تھالوں میں سجا کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ بھیجا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس امتی کو دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز قبول بھی کر لی، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبول کر لی، اب اس کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی خیر و برکت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اب یہی چیز اگر ہم بھری محفل میں کریں گے، مان لیجئے درود خوانی کی محفل سجا کر بیٹھیں گے، جہاں پر 10 لوگ، 20 لوگ، 100 لوگ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پیش کریں گے، اب سوچئے ذرا کہ وہ ثواب کتنا زیادہ ہوگا جب فرشتے لے کر جائیں گے تو کتنا خوشی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہ طریقے جو ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، بزرگوں کے کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم نہیں کریں گے، کرتے ہی نہیں۔ ہمیں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جو یہ عمل کرتا ہو۔ یہ عمل کو چھوڑ لیجئے، اتنی مرتبہ ہم ایسے لوگ، اتنی عمریں ہو گئی لوگوں کی، ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا ہو تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں بیٹھے ہوں کہ آج ہم یہ عہد کر کے بیٹھے ہوں کہ آج ہم 5000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں گے، یا ہم 10,000 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے۔ نہیں ہوتا ایسا، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمارے من میں صرف یہ چیز آ گئی کہ صرف جلوس نکالنا عید میلاد منانا ہے۔ عید میلاد منانا غلط نہیں ہے، آج ہم نے اس کے طریقے غلط بنا لیے ہیں، ہم نے اس کے طریقوں کو، غلط طریقوں کو اپنا لیا ہے، جو صحیح چیزیں تھیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ درود خوانی کی ہمیں محفلیں کرنی چاہیے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اگر ہم خرچ کر رہے ہیں، آپ ظاہر سی بات ہے لائٹنگ کر رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم ایسے کون سے کام کر رہے ہیں جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش بھی ہوں۔ لائٹنگ کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس کے ساتھ میں ہمیں کچھ ایسے بھی کام کرنے چاہیے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کس چیز میں تھی؟ ہمیں یہ بات معلوم کیسے ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آپ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی کن چیزوں سے ہوتی تھی۔ سب سے پہلی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ظاہر سی بات ہے نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں دوسروں کی مدد کرنے سے، غریبوں، مسکینوں، بیوہ